السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار راحت اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، آج مجھے بات کرنی ہے کہ ریاست مدینہ کا نام آج کل پاکستان کے حوالے سے لیا جا رہا ہے اور ریاست مدینہ کے ساتھ ساتھ عمران خان کی قیادت ہے اور اسلام کے نام پر بننے والا یہ اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے دارالحکومت کے اندر ہندوؤں کا مندر قائم ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف ہندوؤں کا مندر قائم ہونے جا رہا ہے، حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، 10 کروڑ کی گرانٹ جاری کی جا رہی ہے۔ حکومتی رکن جو ہے تو اقلیت سے، ہندو برادری سے، لیکن پی ٹی آئی کا ممبر قومی اسمبلی ہے، اس نے وہاں پہ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ بہت جلد یہاں پہ عبادت کے لیے مندر نہ صرف موجود ہوگا بلکہ حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ ناظرین، ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، دوسری طرف تمام مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ مولانا تقی عثمانی نے اس حوالے سے بڑی دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حکومت اپنے خرچے کے اوپر ہندوؤں کی عبادت گاہ تعمیر کر کے دے، یعنی مندر، اور وہ بھی اسلام آباد کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ چودھری پرویز لائی، سابق ڈپٹی پرائم منسٹر اور سابق چیف منسٹر پنجاب اور مسلم لیگ قائد اعظم کے مرکزی رہنما، انہوں نے بڑی دو ٹوک اور بڑی دھڑلے سے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کی توہین ہے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے یہ فیصلہ۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف میں موجود 360 بتوں کو توڑا تھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اسی طرح مفتی محمد زکریا ممتاز عالم دین ہیں، انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہ کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے کہ ایک اسلامی ملک کے اندر اپنے خرچے کے اوپر حکومت اس طرح ہندوؤں کی عبادت کے لیے ایک مندر بنا کے دے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ پرانے جو مندر ان کے ہیں ان کی آپ ریپیئرنگ کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اسی طرح پرویز لائی صاحب نے بھی کہا کہ ہندوؤں کے جو آرڈی مراکز ہیں ان کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے، لیکن نیا مندر بنا کے دینا اس طرح یہ مناسب نہیں۔ ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں، پہلے سے موجود جو مندر ہیں ان کی مرمت کی جانی چاہیے۔ ہم نے بھی اپنے دور میں کٹاس راج کی مرمت کرائی اور بحالی کا کام کروایا تھا، اور پہلی دفعہ اپنے بجٹ میں ہر سال چرچز کی ریپیئر کے لیے بھی ہم پیسے رکھتے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسے وقت پہ جب پاکستان کی موجودہ حکومت کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے پیچھے یہودی لابی ہے، کوئی کہتا ہے کہ قادیانی لابی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس حکومت کے اندر جگہ جگہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے مافیاز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے نہ صرف پیروکار ہیں بلکہ ریاست مدینہ عملی شکل میں وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر مسجدوں کو بے آباد کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے اور مندروں کو آباد کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جب انڈیا کے اندر ایک ترانہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ میڈیا کے اندر ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے، جو مودی کی کمپین کے اندر ایک لڑکی زور زور سے اور جذباتی انداز میں پاکستان کے خلاف وہ گا رہی تھی۔ آر ایس ایس کا یہ جو گانا سامنے آیا ہے اس میں یہ کشمیریوں کو تانا دیتے ہوئے وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے، پاکستان پرستو تم رہو ذرا اوقات میں، یعنی کشمیریوں کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان پرستو یا پاکستان کے چمچوں رہو ذرا اوقات میں، بنے گا مودی راج میں مندر اسلام آباد میں۔ اس گانے کی، اس ترانے کی جو آر ایس ایس نے تیار کیا، جو مودی کے الیکشن کے دوران گایا جاتا رہا، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی
کہ جب آپ نے عمران خان صاحب جب آپ کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے، تو یہ نواز شریف کی طرف انگلی اٹھتی تھی، اور پورا 126 دن کی جو دھرنا اسلام آباد میں آپ نے دیا، اس پہ جو مین الزام تھا، جو بنیادی الزام آج تک نون لیگ کی قیادت کے اوپر لگتا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے۔ تو آج مودی کے ترانے کو، مودی کے گانے کو، RSS کے گانے کو سچ کون کر رہا ہے؟ نواز شریف تو نہیں کر رہا، آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے، ریاست مدینہ کے اندر ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور آپ اپنے خرچے کے اوپر، یعنی نہ صرف وائلیشن کرتے ہوئے بہت سارے رولز کی، 4 کنال کا پلاٹ الاٹ کیا گیا CDA اسلام آباد نے، بلکہ 10 کروڑ روپے کا بجٹ بھی دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اس پہ ریسنٹمنٹ شو کر رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب کئی مساجد کو گرایا گیا اسلام آباد کے اندر، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ حکومت اس قدر یعنی مودی کی محبت میں گلتی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں کے لیے مندر باقاعدہ طور پہ قائم کیا جا رہا ہے۔ ریاست مدینہ کی بات آپ ضرور کرتے ہیں، آپ کریں، لیکن یہاں پہ جو مسلمانوں کے جذبات ہیں اس کو کم از کم ٹھیس پہنچانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ عمران خان صاحب بالکل بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق ہیں، تو اقلیتوں کے ڈیفینیٹلی حقوق ہیں۔ جو مندر یہاں ان کے موجود ہیں، عیسائی ہمارے بھائیوں کے یہاں پہ چرچ موجود ہیں، وہ محفوظ ہیں، ان کی تعمیر کریں، ان کی ریپیئر کریں، ان کو عبادت کا پورا حق دیا جائے۔ لیکن جس انداز میں یہاں پہ ہندوؤں کے مذہب کا پرچار آپ نے شروع کر دیا، آپ کی نگرانی میں شروع ہو گیا، یہ میرا خیال ہے کسی صورت میں قابل معافی نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے بھی آپ کی طرف بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آپ کے ساتھیوں کی طرف بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں، پہلے کسی اور مکتبہ فکر اور مذاہب کی بات ہو رہی تھی، اب ہندوؤں کی بات ہونا شروع ہو گئی۔ تو خدا را ان چیزوں سے جان چھڑائیں، آپ کی پاپولیرٹی پہلے ہی خراب اور تباہ برباد ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ایک مذہبی ایلیمنٹ تھا جو آپ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ مولانا طارق جمیل سے لے کے بہت سارے مذہبی رہنما ایسے تھے جو ریاست مدینہ کا نام لینے کی وجہ سے آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن آپ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پتہ نہیں یہ فیصلے آپ سے کون کروا رہا ہے۔ اگر یہ فیصلہ اتنا پاپولر ہوتا، اتنا اچھا ہوتا، تو نواز شریف صاحب 2017 کے اندر یہ فیصلہ کر کے اس کو آپ کے لیے پینڈنگ کیوں چھوڑ کے چلا جاتا؟ وہ خود کر کے جاتا۔ مودی سے دوستی تو اس کی تھی، مودی تو اس کے گھر آیا تھا، آپ کے پاس تو نہیں آیا تھا۔ تو مودی کے لیے وہ خود یہ فیصلہ کر کے جاتا، اس نے پینڈنگ چھوڑ دیا تاکہ آپ جب آئیں اور آپ یہ فیصلہ کریں اور اس کے نتیجے میں عوام کے غیظ و غضب کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان جو پاکستانی ہیں، پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن مذہب پہ، دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر پاکستان میں آپ نے سیاست کرنی ہے تو یہ ملک کس طرح بنا تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہاں پہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں گے اور عوام کے جذبات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔